تو آج ہم ایک ایسی تحریر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو ذہن کے کام کرنے کے انداز اور زندگی پر اس کے اثرات کے بارے میں بڑے دلچسپ زاویے پیش کرتی ہے۔ جی، یہ ڈاکٹر جوزف مرفی کے کام خاص طور پر ان کی کتاب بلیو ان یور سیلف کے خلاصے پر مبنی ہے، اور اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ بظاہر تو بڑا سادہ ہے کہ ہمارا یقین ہماری حقیقت کو بناتا ہے۔ بالکل، اور یہ خیال جیسا آپ نے کہا بظاہر سادہ، لیکن یہ صرف مثبت سوچ تک محدود نہیں ہے۔ اصل میں یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ اچھا؟ جی، مرفی کے کام کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارا لاشعوری ذہن یعنی کہ سب کانشیس مائنڈ، ہمارے ذہن کا وہ حصہ جو ہماری عادتیں، خودکار رد عمل، گہرے عقائد، ان سب کو کنٹرول کرتا ہے، وہ غیر جانبدار ہے۔ غیر جانبدار؟ مطلب وہ اچھے یا برے میں تمیز نہیں کرتا، وہ صرف ان احکامات کو، ان سجیشنز کو قبول کرتا ہے جو ہم اسے اپنے پختہ یقین کے ذریعے دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہمارا لاشعوری ذہن ایک طرح کی زرخیز زمین ہے، اور ہمارے یقین وہ اس میں بوئے جانے والے بیج۔ واہ، یہ خیال تو اپنے آپ میں بہت طاقتور ہے۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد صرف ان اسباق کو دہرانا نہیں بلکہ ان کی تہہ تک پہنچنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ مرفی کے مطابق یہ نظام، یہ میکانزم آخر کام کیسے کرتا ہے اور یہ ہماری زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو چلیں پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلا بنیادی اصول جس پر یہ سارا فلسفہ کھڑا ہے، یقین حقیقت تخلیق کرتا ہے۔ جی ہاں، اور مرفی اس بات پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ہمارے اندرونی یقین کا آئینہ ہے۔ آئینہ؟ جی، اگر کوئی شخص اندر سے مطلب دل سے خود کو ناکام سمجھتا ہے، کمزور یا بدنصیب سمجھتا ہے، تو اس کا لاشعوری ذہن ایسے حالات، واقعات اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا جو اس یقین کی تصدیق کریں۔ اور اس کے برعکس، اگر کوئی شخص گہرائی سے اپنی قابلیت، اپنی کامیابی اور خوش قسمتی پر یقین رکھتا ہے، تو لاشعور اسی سمت میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ عام طور پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بیرونی حالات ہماری اندرونی کیفیت بناتے ہیں، جیسے نوکری چلی گئی تو مایوسی ہو گئی، کامیابی ملی تو خوشی ہوئی۔ لیکن مرفی وہ تو اس ترتیب کو الٹ رہے ہیں۔ بالکل۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اندرونی یقین بیرونی حالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا، جسے کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ ہے۔ کیا اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اچھا یا برا، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں؟ مرفی کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہاں، ایک بڑے حد تک، لیکن وہ اسے الزام تراشی کے طور پہ نہیں دیکھتے۔ اچھا۔ وہ اسے ایک طاقتور اصول کے طور پہ پیش کرتی ہیں۔ ان کے مطابق یہ کائنات کا ایک غیر شخصی قانون ہے، جیسے کشش ثقل کا قانون ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ لاشعور آپ کے غالب یقین کو، جو بھی آپ کا ڈومیننٹ بلیف ہے، اسے لیتا ہے اور اسے حقیقت بنانے کے لیے تمام ضروری وسائل کو متحرک کر دیتا ہے، اب چاہے وہ یقین مثبت ہو یا منفی۔ اس لیے ذمہ داری کا عنصر بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ہمیں اپنے غالب خیالات اور عقائد کے بارے میں بہت محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ وہی ہماری حقیقت بن رہے ہیں۔ یہ واقعی، یہ تو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر یقین اتنا بنیادی ہے، اتنا فاؤنڈیشنل ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اس یقین کو مثبت سمت میں کیسے قائم کیا جائے؟ اور یہ ہمیں دوسرے نقطے کی طرف لاتا ہے جو کافی غیر روایتی ہے۔ جی؟ کہ مرفی کے مطابق تخیل، امیجنیشن، قوت ارادی سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ بات تو ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے، کیونکہ ہمیں تو ہمیشہ ول پاور کی اہمیت سکھائی جاتی ہے۔ بالکل، اور یہی مرفی کی بصیرت جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے۔ دیکھیں، قوت ارادی یعنی ول پاور، وہ شعوری ذہن کا ایک آلہ ہے۔ صحیح۔ ہم شعوری طور پر فیصلہ کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا یا میں یہ نہیں کروں گا۔ یہ ایک طرح کی ذہنی کوشش ہے، اور اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہم تھک سکتے ہیں، ہمارا عزم کمزور پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف تخیل، وہ لاشعور کی زبان ہے۔ لاشعور منطق، دلیل یا کوشش کو نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے تصویروں کو، کہانیوں کو اور احساسات کو۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر زیادہ پر اعتماد بننا چاہتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ ہر وقت خود کو کہے ہمت کرو، اعتماد کرو، جو کہ قوت ارادی ہے، جی،
اسے چاہیے کہ وہ بس آنکھیں بند کرے اور خود کو مکمل اعتماد کی حالت میں تصور کرے۔ صرف تصور کرنا کافی نہیں۔ مرفی جس چیز پر زور دیتے ہیں وہ ہے محسوس کرنا۔ محسوس کرنا؟ جی، یعنی صرف ذہنی تصویر نہ بنائیں بلکہ اس تصویر سے جڑے احساسات کو بھی پوری شدت سے محسوس کریں۔ اگر اعتماد چاہیے تو تصور کریں کہ آپ پر اعتماد ہیں اور پھر اس اعتماد کے احساس کو، جیسے کندھوں کا تناؤ ختم ہو گیا، گہری سانس لے رہے ہیں، لوگوں سے آنکھ ملا کر بات کر رہے ہیں، اس احساس کو اپنے پورے وجود میں محسوس کریں۔ اچھا۔ جب آپ تصویر اور احساس کو یکجا کرتے ہیں تب آپ لاشعور کو ایک واضح اور بہت طاقتور پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف خواہش یا خواب دیکھنا نہیں بلکہ جو آپ چاہتے ہیں اس حقیقت کو پہلے سے محسوس کرنا ہے۔ گویا آپ اپنے ذہن کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کا شعوری ذہن کہے مجھے کامیاب ہونا ہے، یہ ہوئی قوت ارادی، جی، لیکن اس کا لاشعور، اس کا تخیل وہ ناکامی کی تصویروں سے بھرا ہو، تو کیا ہوگا؟ یہیں پر تخیل کی برتری واضح ہوتی ہے۔ مرفی کے مطابق اگر قوت ارادہ اور تخیل میں ٹکراؤ ہو جائے تو ہمیشہ تخیل جیتے گا۔ واقعی؟ جی، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں کامیاب ہونے کی، اگر آپ کا تخیل مسلسل آپ کو ناکامی کا خوفناک منظر دکھا رہا ہے تو آپ کی قوت ارادہ وہ اس اندرونی مزاحمت سے لڑتے لڑتے ختم ہو جائے گی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ گاڑی کا ایکسیلریٹر اور بریک ایک ساتھ دبا رہے ہوں۔ صحیح۔ تخیل اگر منفی ہو تو وہ ایک پوشیدہ بریک کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے مرفی کہتے ہیں کہ پہلے اپنے تخیل کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالیں، پھر قوت ارادی خود بخود اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گی۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ گویا اندرونی تصویر کو بدلنا وہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے، اور یہ ہمیں براہ راست تیسرے نقطے پر لاتا ہے، خوف بمقابلہ یقین۔ مرفی خوف کی جو تعریف کرتے ہیں وہ چونکا دینے والی ہے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں خوف کوئی الگ چیز نہیں بلکہ یہ بھی یقین ہی ہے، مگر غلط چیز پر یقین۔ بالکل۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ عام طور پر ہم خوف کو کسی بیرونی خطرے کا رد عمل سمجھتے ہیں۔ جی ہاں۔ لیکن مرفی کہتے ہیں کہ جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں دراصل آپ لاشعوری طور پر اسی کے ہونے پر یقین کر رہے ہوتے ہیں۔ ناکامی کا خوف یہ اصل میں ناکامی کے امکان پر گہرا یقین ہے۔ بیماری کا خوف یہ بیماری کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا یقین ہے۔ غربت کا خوف یہ غربت کے مستقل ہونے پر یقین ہے۔ اگر خوف بھی ایک قسم کا یقین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے بدلا جا سکتا ہے، جیسے ہم منفی یقین کو مثبت یقین سے بدل سکتے ہیں۔ کیا مرفی اس کا کوئی عملی طریقہ بتاتے ہیں؟ ہاں، وہ بہت واضح ہدایت دیتی ہیں۔ جب خوف کا احساس یا خیال آئے تو فوری طور پر اپنی توجہ وہاں سے ہٹائیں اور شعوری طور پر اس کے الٹ پر، یعنی مثبت نتیجے پر یقین مرکوز کریں۔ اچھا، اگر ناکامی کا خوف آئے تو کامیابی کی تصویر پر اور اس کے احساس پر توجہ مرکوز رکھیں۔ مرفی ایک سادہ مگر طاقتور تکنیک بھی تجویز کرتے ہیں۔ خوف کے خیالات کو فوری طور پر ایک مثبت تصدیق یعنی ایفرمیشن سے کاٹ دیں۔ ایفرمیشن سے؟ جی، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اگر خوف محسوس ہو تو فوراً کہیں میں یہ کر سکتا ہوں اور میں یہ کروں گا، کیونکہ وہ لامحدود طاقت میرے ساتھ ہے جو تمام رکاوٹوں سے بڑی ہے۔ یا جیسا خلاصے میں ذکر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں میں کر سکتا ہوں کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ میں کر سکتا ہوں کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ یہ جملہ تو یہ خوف کو صرف ذہنی طور پر نہیں بلکہ ایک روحانی سطح پر بھی چیلنج کرتا ہے، اور یہ ہمیں چوتھے اہم اصول کی طرف لے جاتا ہے، یہ سمجھنا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ایک اعلیٰ طاقت ہمارے اندر اور ہمارے ذریعے کام کر رہی ہے۔ جی، یہ مرفی کے فلسفے کا آپ کہہ سکتی ہیں کہ روحانی ستون ہے۔ وہ اسے مختلف ناموں سے پکارتے ہیں: خدا، لامحدود ذہانت، تخلیقی طاقت یا اندرونی خالق۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر وہی تخلیقی طاقت موجود ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے۔ جب ہم صرف اپنی محدود ذات پر، اپنی کمزوریوں پر، اپنی انا پر انحصار کرتے ہیں تو ہمیں محدود نتائج ملتے ہیں۔ صحیح۔ چشمہ ہے اور ہم شعوری طور پر اس سے جڑ جاتے ہیں
تو ہم اپنی حدود سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اندرونی طاقت سے جڑنے کا اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک ذہنی تصور ہے یا اس کا کوئی طریقہ کار بھی ہے؟ مرفی کے مطابق اس کا بنیادی طریقہ یقین اور بھروسہ ہے۔ ٹرسٹ۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور ایک اعلیٰ رہنمائی اور طاقت آپ کے لیے دستیاب ہے ہر وقت، تو آپ زیادہ پرسکون، زیادہ پر اعتماد اور زیادہ تخلیقی ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ یہ بھروسہ آپ کو بڑے فیصلے کرنے، خطرات موڑ لینے اور مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ کامیابی مرفی کے نزدیک صرف ذاتی محنت کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ اپنی توانائی کو اس الہی یا کائناتی توانائی کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا نام ہے۔ الائن کرنے کا۔ ہم آہنگ کرنا۔ جی، جب آپ اس بہاؤ میں آ جاتے ہیں تو چیزیں زیادہ آسانی سے ہونے لگتی ہیں۔ صحیح لوگ، صحیح موقع وہ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ تصور تو بہت امید افزا ہے۔ گویا کامیابی ایک جدوجہد سے زیادہ ایک آہنگی، ایک فلو کا عمل ہے۔ بالکل۔ اور اس یقین کو، اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے مرفی کچھ عملی ٹولز بھی دیتے ہیں، جو ہمارے 5ویں نقطے یعنی تبدیلی لانے والی تصدیقات، ایفرمیشنز، ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ایفرمیشنز یا مثبت تصدیقات مرفی کے نظام میں لاشعور کو دوبارہ پروگرام کرنے کا ایک آپ کہہ لیں کلیدی ذریعہ ہے۔ اچھا۔ یہ سادہ، مثبت اور حال کے صیغے میں پریزنٹ ٹینس میں بیان کردہ جملے ہوتے ہیں جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ وہ لاشعور میں گہرائی تک اتر جائیں، جیسے وہ مثالیں جو خلاصے میں دی گئی تھیں۔ ایک کا مفہوم تھا کہ میں خود پر یقین رکھتا ہوں کیونکہ میں اس خدا پر یقین رکھتا ہوں جس نے مجھے تخلیق کیا۔ یہ افرمیشن تو خود اعتمادی کو براہ راست خالق پر یقین سے جوڑتی ہے، اسے ایک ذاتی خوبی سے بڑھا کر ایک روحانی حقیقت بنا دیتی ہے۔ صحیح کہا۔ اور دوسری مثال جس کا مطلب ہے مجھے الہی رہنمائی، الہی طاقت اور الہی کامیابی حاصل ہے۔ آپ غور کریں، یہ جملہ حال کے صیغے میں ہے، گویا یہ چیزیں پہلے ہی موجود ہیں۔ ہاں ہے تو۔ مرفی کے مطابق لاشعور مستقبل یا ماضی کو نہیں سمجھتا، وہ صرف اب ناؤ کو جانتا ہے۔ اس لیے افرمیشنز کو ہمیشہ ایسے بیان کرنا چاہیے جیسے وہ چیز آپ کو پہلے ہی حاصل ہو چکی ہو۔ اچھا، ان کو دہرانے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ اور کیا صرف الفاظ دہرانا کافی ہے؟ مطلب طوطے کی طرح رٹ لینا؟ نہیں، صرف رٹنا کافی نہیں۔ موفی تجویز کرتے ہیں کہ صبح اٹھنے کے فوراً بعد اور رات سونے سے بالکل پہلے کا وقت بہترین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان اوقات میں ہمارا شعوری ذہن زیادہ مزاحم نہیں ہوتا، وہ تھوڑا پرسکون ہوتا ہے اور لاشعور تک رسائی آسان ہوتی ہے۔ لیکن اصل طاقت تکرار کے ساتھ ساتھ یقین اور احساس میں ہے۔ احساس میں؟ جی، جب آپ افرمیشن کو پورے یقین اور اس سے وابستہ مثبت احساس، مثلاً کامیابی کی خوشی، صحت کا سکون، جو بھی آپ چاہتے ہیں، اس کے ساتھ دہراتے ہیں تو یہ ایک طاقتور بیج بن کر لاشعور کی زمین میں بویا جاتا ہے اور مستقل مزاجی، کنسسٹنسی، وہ کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ روزانہ کی مشق سے آہستہ آہستہ پرانے منفی پروگرام مٹتے ہیں اور نئے مثبت پروگرام ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ تو ایک مسلسل باغبانی کی طرح ہے، اپنے ذہن کے باغ کی دیکھ بھال کرنا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اور یہ سب اصول، یقین کی طاقت، تخیل کا استعمال، خوف پر قابو پانا، اعلیٰ طاقت سے جڑنا اور ایفرمیشنز کا استعمال، یہ سب آخر کار ایک نقطے پر آپ کہہ لیں کہ جمع ہو جاتے ہیں، جو شاید سب سے زیادہ عملی ہے اور شاید سب سے زیادہ چیلنجنگ بھی۔ چھٹا اصول، ایسے عمل کریں جیسے کامیابی مل چکی ہو، یعنی ایکٹ ایز اف۔ یہ واقعی ان تمام اصولوں کا عملی نچوڑ ہے۔ مرفی کہتے ہیں کہ صرف سوچنا، تصور کرنا یا یقین کرنا کافی نہیں ہے۔ آپ کو اپنے روزمرہ کے رویے میں، اپنی گفتگو میں، اپنے فیصلوں میں اور اپنے اعمال میں بھی اس مطلوبہ حقیقت کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوگا جسے آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، گویا وہ چیز آپ کو پہلے ہی مل چکی ہے۔ یہاں نا وہ فیک اٹ till you make it والی بات لگتی ہے، جس پر کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو غیر حقیقی رویہ ہے، مصنوعی پن ہے۔ کیا مرفی کا مطلب یہی ہے؟ نہیں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ مرفی کا مقصد دکھاوا یا دھوکہ دہی ہرگز نہیں ہے، ان کا زور اندرونی حالت پر ہے۔ اندرونی حالت پر؟ جی،
ایکٹ ایز اف کا مطلب ہے کہ آپ ذہنی اور جذباتی طور پر اس شخص کی طرح محسوس کرنا اور سوچنا شروع کر دیں جو آپ بننا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مالی فراوانی چاہتے ہیں تو ہر وقت پیسے کی کمی کا رونا رونے یا کنجوسی سے خرچ کرنے کی بجائے فراوانی کے احساس کے ساتھ سوچیں اور عمل کریں۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ غیر ذمہ داری سے پیسہ اڑانا شروع کر دیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیسے کے بارے میں اپنے خوف اور کمی کے احساس کو چھوڑ کر شکر گزاری اور اعتماد کا رویہ اپنائیں۔ جب آپ اندرونی طور پر اس حالت کو اپنا لیتے ہیں تو آپ کا لاشعور اسے حقیقت سمجھ کر ویسے ہی حالات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بیرونی دکھاوے سے زیادہ اندرونی حالت کی تبدیلی کا عمل ہے۔ آپ پہلے اندر سے وہ بنتے ہیں، پھر باہر کی دنیا اس کی پیروی کرتی ہے۔ یہ یقیناً ایک چیلنج ہے، خاص طور پر جب آپ کے موجودہ حالات آپ کے مطلوبہ حالت سے بالکل مختلف ہوں۔ یقیناً یہ آسان نہیں ہے، لیکن مرفی کے مطابق یہ ممکن ہے۔ یہ مستقل شعوری کوشش کا تقاضا کرتا ہے۔ آپ کو مسلسل اپنے خیالات، اپنے احساسات اور اپنے رویوں کی نگرانی کرنی ہوتی ہے اور انہیں اپنی مطلوبہ حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ رکھنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ اصول دراصل پچھلے تمام اصولوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ آپ کو پختہ یقین چاہیے، آپ کو مطلوبہ نتیجے کا واضح تخیل چاہیے، آپ کو خوف پر قابو پانا ہے، آپ کو اندرونی طاقت پر بھروسہ کرنا ہے اور آپ کو مثبت تصدیقات سے اپنی مدد کرنی ہے۔ یہ سب مل کر آپ کو ایکٹ ایز اف کے قابل بناتے ہیں۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کا خلاصہ کریں تو ڈاکٹر مرفی کے کام سے جو پیغام ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا معیار اور اس کی سمت وہ بڑی حد تک ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، خاص طور پر ہمارے یقین اور ہماری ذہنی حالت کے ذریعے۔ چھوٹا محدود یقین ایک چھوٹی محدود زندگی تخلیق کرتا ہے، بالکل۔ جبکہ بڑا لامحدود امکانات پر مبنی یقین وہ ایک بھرپور اور وسیع زندگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کا حتمی نقطہ جو میرے خیال میں سب سے زیادہ گہرا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص نہ صرف اپنی ذاتی صلاحیتوں پر بلکہ اپنے اندر موجود اس لامحدود تخلیقی طاقت، اس خالق پر مکمل یقین قائم کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہ کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جو پہلے ناقابل حصول لگتا تھا۔ یہ صرف خود اعتمادی نہیں ہے، یہ ایک گہرا روحانی تعلق ہے جو فرد کو اس کی اپنی سمجھی ہوئی حدود سے آزاد کرتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ڈرامے میں صرف اداکار نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح سے اس کے مصنف اور ہدایت کار بھی ہیں۔ ہماری اندرونی دنیا، ہمارے خیالات، یقین، تصورات، احساسات، وہ ہماری بیرونی دنیا کو مسلسل تشکیل دے رہی ہے۔ یہ جاننا اور سمجھنا بلا شبہ بہت اہم ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی، ان تمام اصولوں کو جان لینا ایک بات ہے، لیکن روزمرہ کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں، مشکلات، ناکامیوں، مایوسیوں کے دوران اس یقین کو، اس مثبت ذہنی حالت کو، اس ایکٹ ایز اف والے رویے کو برقرار رکھنا، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ کیا یہ یقین صرف ایک اچھی سوچ یا کوئی وقتی احساس ہے، یا یہ ایک مستقل شعوری طور پر کی جانے والی مشق ہے، ایک ڈسپلن ہے جسے ہر حال میں جاری رکھنا پڑتا ہے؟ شاید اس سوال کا جواب ہی ان اصولوں کو محض علم سے عملی حکمت میں بدلنے کی کنجی ہے۔